غصہ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے، جو چیز فطری ہوتی ہے اس کا بندہ انکار نہیں کر سکتا، وہ فطری ہے، اس کو ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے غصے کا استعمال کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ عقل مندی ہے۔ غصے کا نا وہ کہتے ہیں نا کہ یار اگر تیرے اندر چربی ہے تو پھر چربی میرے اندر بھی ہے، تجھے غصہ آتا ہے تو پھر خدا نہ دکھائے کہ مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، غصہ ایک فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے۔ اب جہاں غصہ آنا تھا غیرت ایمانی والے معاملات میں، گھر میں شرم و حیا کے معاملات میں، وہاں غصہ نہ آیا، وہاں ہم سمجھوتا کر گئے۔ اور خاندانی معاملات میں جہاں غصے کو ختم کر کے ربط قائم کرنا تھا، وہ سب سے بڑا میدان ہے ہمارے غصہ دکھانے کا، اور خاص طور پر اس وقت جب چار بندے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب بشری پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ ایک حقیقت تو ضرور ہے کہ بندے کو اکیلے میں غصہ کم آتا ہے اور بندوں میں زیادہ آتا ہے۔ چار بندے دیکھ رہے ہو نا تو من کے اندر جو ہے نا وہ ایک عجیب سی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میں پھر کیسا ہوں، میں کیا کیا سنا سکتا ہوں۔ اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بندہ چپ کر جاتا ہے اور بلکہ کنارہ کر جاتا ہے۔ عجیب چیز ہے۔ اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جس کے لیے میری خواہش ہے کہ بغیر ایڈورٹائزنگ کے، جناب بغیر اپنی ذاتی تشہیر کے، کم سے کم اس فرمان کو تو دکانوں کے اوپر لگنا چاہیے، ہر چوک ہر چوراہے پر یہ تعلیم جانی چاہیے جو غصے کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو، غصہ آنا میں عرض کر رہا ہوں یہ فطری ہے، اس کو آنا ہے، ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے، خوشی ہے، جیسے یہ فطری ہے۔ ایسے جذبات کا پیدا ہو جانا، غصے کا آ جانا، کوئی چیز دیکھ کر، کوئی بات سن کر، یہ ایک فطری ہے، اس فطرت کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، 1170 روایات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیارکم من یکون بطیء الغضب وسریع الفی۔ ترجمہ سنیے، تم میں بہتر وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلد ختم ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آئے، غصہ آنا ہے، میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ فطرت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کو غصہ جلدی نہ آتا ہو، دیر سے آئے اور پھر ختم ہونے میں بھی دیر نہ لگے، جلد ختم ہو جائے، آئے اور ختم ہو جائے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَشِرَارُكُم مَّن يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيِّ۔ گندا بندہ وہ ہے، برا آدمی وہ ہے، بدترین آدمی تم میں سے وہ ہے جس کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے۔ اتقوا الغضب فإنه جمرة على قلب ابن آدم، اس غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ غصہ انگارہ بن کر ابن آدم کے دل کے اوپر رہتا ہے۔ انگارے کا کام یہی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ جلاتے رہنا ہے، جلاتے رہنا ہے، جلاتے رہنا ہے۔ اب جس کو جلد غصہ آئے اور دیر سے ختم ہو، یعنی اس وقت ختم ہو جب آوے کا آوا ہی بگڑ جائے، جب طلاق ہو جائے، نظام تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بچوں کی فکر بھی اس وقت نہیں تھی جب منہ سے یہ 3 مرتبہ لفظ بول دیے، اب جناب مولویوں پہ غصہ، گنجائش کیوں نہیں نکال رہے؟ مولوی صاحب میرے سے آپ قسم لے لیں کہ میں نے طلاق غصے میں دی ہے، اور مولوی صاحب بھی آگے یہ جواب دے کہ آپ ہم سے بھی قسم لے لیں کہ طلاق دی غصے میں جاتی ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ بیگم میں تیرے سے بڑا پیار کرتا ہوں، تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، اگر تجھے میرے پیار کے اندر شک ہے تو لے دلیل دیتا ہوں تجھے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ کبھی کوئی پاگل کر سکتا ہے، سمجھدار آدمی تو کبھی نہیں، محبت کے اظہار میں تو کبھی بھی طلاق نہیں دی جاتی، دی غصے میں جاتی ہے۔ لیکن اگر غصے کی حدود کا بھی پتہ ہوتا نا، یہ فرمان سامنے ہوتا کہ بندہ سمجھدار وہ ہے، اچھا وہ ہے، خیر والا وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلد ختم ہو جائے۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اور جس کو جلد آتا ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے، ان کے آپ گھریلو معاملات دیکھ لیں، وہ جی رہے ہیں لیکن لوگ ان سے تنگ ہیں، لوگ ان سے نہیں جی رہے، لوگوں کو سکھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کوئی بھی بات ہوگی بس گھر کے اندر ایک آگ بھڑکے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا سکھ کیا سکون۔ اس فرمان کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اس لیے جو حضرات بعض اوقات یہ معاملہ بڑا ایک قابل غور ہوتا ہے، جس پر میں ایک نقطے کے طور پر پیش کرتا رہتا ہوں کہ عبادات ہی کو سمجھیں، خاندانی نظام عبادات ہی کو سمجھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صرف اور صرف عبادات مساجد کے اندر ادا نہیں ہوتی، یہ عبادات ہم اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عبادت ہے نا جس کو ہم نماز روزے کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو حضرات عبادات میں ہیں کامیاب ہیں، مثال کے طور پر، کیا وہ اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں کہ ہم معاملات کے اندر بھی کامیاب ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترغیب دیتے ہوئے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور فرمایا تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جس کا درجہ، جس کا رتبہ، جس کا مرتبہ
نماز روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے. آپ بتائیں نماز روزے کا درجہ کم ہے؟ اسے اسلام کا ستون کہاں گیا ہے. صدقے کا درجہ کم ہے، جو آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، بلاؤں کو دور کر دے، بہت درجہ ہے صدقے کا. لیکن فرمایا ایک ایسا عمل تمہیں بتا رہا ہوں، ایسا عمل جو نماز روزے اور صدقے سے بھی بڑھ کر ہے. اب جنہوں نے نماز روزے کو اہمیت دی اور سرکار نے جس کو ان سے بھی بڑھ کر درجہ دیا اس کو اہمیت نہ دی، اس نے تو پھر پورے دین کو نہ سمجھا نا. الا اخبرکم بافضل من صیام وصدقۃ وصلاۃ، ایسی بات بتا دوں تمہیں جو نماز روزے اور صدقے سے بھی بڑھ کر ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں قلنا بلا، ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں ایسی بات جس کا درجہ ان نمازوں سے بھی زیادہ ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، تمہارا آپس کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہنا، اچھے تعلقات کے ساتھ رہنا، اس کا درجہ نماز روزے سے بھی زیادہ ہے. یہ عمل نماز سے بھی افضل ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا کہ نماز نہ پڑھے اور جناب ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی، نہیں بھائی، وہ ایک الگ عبادت ہے. لیکن معاملات کی اہمیت بتاتے ہوئے سمجھایا گیا ہے کہ صرف نماز کا درجہ نہیں ہے، تمہارے ان معاملات کا بھی درجہ ہے. اور پھر فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، تمہارے آپس کے جو جھگڑے ہیں نا، تمہاری جو آپس کی لڑائیاں ہیں، تمہارے درمیان جو فساد ہے، یہ حالقہ ہے. حالقہ عربی میں استرے کو کہتے ہیں، بلیڈ کو کہتے ہیں، جو سر کی صفائی کر کے رکھ دے، بالوں کو ختم کر کے رکھ دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جھگڑے بھی ایمان کی برکت کو صاف کر جاتے ہیں، ختم کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اس جھگڑے کو تم نے حالقہ اس طرح سمجھنا ہے کہ جس نے ہر چیز کو ختم ہی کر دینا ہے، بالوں کو ختم کر دینا ہے. اور تمہارا آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا، یہ کیسا عمل ہے؟ یہ نماز روزے اور صدقے سے بھی بڑھ کر عمل ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جس عظیم ہستی نے ہمیں نمازوں کا پابند کیا ہے، اسی عظیم ہستی نے ہمیں معاملات سنوارنے کا بھی خصوصی طور پر حکم دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں